What's one challenge of being a couple in the same industry? اور اگر آپ ایسے بندے ہیں کہ جس کو بہانا چاہیے ہی نہیں کوئی تو پھر تو آپ بچ جائیں گے ورنہ اگر آپ کو بہانے مار دیں تو ہاں یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. پاکستان میں لڑکی تو کبھی مانے گی نہیں کیونکہ میں لو میرج کا مریض ہوں تو وہ تو سب کچھ کر کے بھی کہتی ہے نہیں. ہم نہیں جانتے کسی کو, کوئی لاہور سے ہے کراچی سے ہے, بٹ جب آپ کام کریں نا آپ کو آٹومیٹکلی اس پہ ٹرسٹ بلڈ ہے, مطلب کیونکہ وہ ایسی بھی ٹک ہے. اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کیا اسکلز نے کہ آپ لوگوں نے شادی کر لی. پیرنٹس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ رسپانسبل نہیں ہے, ان کو ہوتا ہے کہ یہ رسپانسبل بندہ اگر کوئی یہ ڈیسیجن لے رہا ہے تو یہ سوچ کے ہی لے رہا ہوگا. آپ بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہو تو پھر وہاں سے ورڈ پریس کی طرف, ورڈ پریس سے پھر SEO کی طرف. والد صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی تم کام تو آلریڈی کر رہے ہو, تمہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, ڈگری تم میری پسند کی کر لو, کام تم اپنی مرضی کا کرو. آئی نو کہ آپ کا جو جرنی ہے بڑا ٹف ہے, تو ہاؤ اٹس آل اسٹارٹیڈ. مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں نے اس طرح کی کسی فیلڈ میں کام کرنا ہے. آئی اسکلز جوائن کر لیا تو پیسے زیادہ کمانے کب اسٹارٹ ہوئے؟ تب میں نے گول بنا لیا تھا کہ اب جب میری یونیورسٹی اینڈ ہونی چاہیے نا تب میری اتنی انکم ہو. ہاؤ ٹو فارم اے گڈ ٹیم. آپ کی اپنی اسکل اس لیول کی ہو کہ لوگوں کو آپ کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے. اچھا پیمرا, ناؤ یو آر مینیجنگ ہم اینڈ ہز ٹیم. ہماری ٹیم میں آلموسٹ سارے SCBT کے ہیں, سب نے سیم کورس کیا ہوا ہے, سیم پڑھا ہوا ہے, لیکن ہر کسی کا کام ایک دوسرے سے الگ ہے. یو اسٹارٹیڈ ایز اے فری لانسر اینڈ ناؤ یو آر این ایجنسی اونر. اب جاب جو میں نے کی نا وہاں پہ میں نے سیکھا بہت کچھ, تو میرا یہی تھا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. فیمیل ہونے کے ناطے کیا ٹریٹس ہیں جو دیکھنے چاہیے پوٹینشیل آپ کے رشتے میں؟ صرف لڑکیاں نہیں کہتی, لڑکے بھی کہتے ہیں ہمیں ہماری ہی فیلڈ کی ملے. لو اور ورک ہر جوا تھا, کیسے بیلنس رکھا تھا؟ میجرلی کام ہی ہم کرتے تھے, ساتھ تھوڑا بہت انجوائمنٹ تو جس طرح ہو جاتی ہے, میجر ہمارا فوکس کام پہ ہی ہوتا تھا. ہاؤ ڈیڈ آئی اسکلز پریپیئر یو فار دس جرنی؟ کچھ چیزیں ہیں کہ پروفیشنل لائف میں تو SCBT نے بہت ہیلپ کی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ والا جو ایک نیوبی سے لے کر وہ والا گیپ ہوتا ہے نا وہ بہت اسمال کر دیا. AI SEO آ گئی ہے, کیسے SEO چینج ہوگی, کیا پوٹینشیل ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں SEO از گون. SEO تو چینج ختم نہیں ہوگا, SEO کی فارم چینج ہو جائے گی یا تھوڑا بہت آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. آپ لوگوں کی ایجنسی چلاتا کون ہے, حاشر یا پیمرا؟ 9 to 5 میں وہاں ہوتی ہوں, ٹیم سے کام کرواتی ہوں. 6 بجے جب حاشر نے آفس آنا ہوتا ہے حاشر تک کام پہنچ جاتا ہے کہ کام ہو گیا. واٹس یور فیوریٹ میموری وائل یو ور اسٹڈیئنگ ایٹ آئی اسکلز؟ وہی میری لیے جو ہے نا فیوریٹ چیزیں تھیں کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایکسپیرینس کو ان سے سب سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے. میرے ساتھ ہیں آئی اسکلز کا ایک ٹیک کپل. انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے کیا, آئی اسکلز میں ایڈمیشن لیا. پیمرا ماشاءاللہ فرام اسکریچ سے آلموسٹ ایک ٹائم پہ 1 ملین روپیز پر منتھ تک پہنچی. اینڈ حاشر انہوں نے لوکل SEO میں جابس کی, اس کے ساتھ 70 سے زیادہ ویب سائٹس کو مینیج کیا, لوکل SEO کی ویب سائٹس کو, اور اب آئی اسکلز میں یہ پڑھا بھی رہے ہیں. ان کی ایجنسی کا, دونوں کی ایجنسی کا جو کمولیٹیو ریونیو ہے 2024 کا وہ اراؤنڈ $1 lakh سے زیادہ ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کیا, اور آئی اسکلز میں آ کے انہوں نے شادی کیسے کی, اور بزنس کو ساتھ کیسے مینیج کیا. نارملی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو کپلز ہوتے ہیں وہ نارملی جب ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو کام کو پینڈنگ کر دیتے ہیں, کام کا حرج ہوتا ہے, لیکن انہوں نے جو ریلیشن شپ تھا اس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا اور مل کے اپنی ایجنسی کو آگے بڑھایا. اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو لرننگ کے لیے ملے گا. آئیے چلتے ہیں, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر ویسے ہونا لیڈیز فرسٹ چاہیے, آپ ان سے پوچھ لیں بے شک. اچھا سر, ہم لوگ بیسکلی ایک پروجیکٹ بڑا تابعدار بندہ, میں نے پہلے کوسچن میں اس کو پھنسا لیا. ویسے کام کرتے تھے ویب ڈیولپمنٹ کے ایک پروجیکٹ پہ. یہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں تھی, اور جیسے یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا کہ اب ہم گروپس بناتے ہیں, اب ہم سیریس ہوں گے, تھوڑا کام کریں گے, اور اس طرح سے تھا. یونیورسٹی کا گروپ تھا, ہم نے کہا تھا سیریس ہو کے شادی. خیر, تو یونیورسٹی کی گروپ کے ساتھ میرا یہ پلان تھا ہم لوگ ڈیولپمنٹ میں کام کریں گے, کیونکہ ہمارے گروپ میں ایک ڈیولپر بھی تھے. سو میں نے ایسی آئی اسکل الومنائی میں پوسٹ کی, اور میں نے کہا کہ ہم لوگ بنا دیں گے. جب ہماری ڈسکشن ہوئی پروجیکٹ, لیکن ہمارے ڈیولپر نے ڈیچ کرا دیا. وہاں پہ پھر مجھے ہوا کہ اب میں نے کسی کا نقصان کر دیا, کہ ٹائم تو ویسٹ ہوا نا آف کورس, کہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کروا سکے. تو میں نے کہا کہ چلیں میں اس کا یہ کر دیتی ہوں کہ میں آپ کو اور ڈیولپر ڈھونڈ کے دے دیتی ہوں. تو میں نے ہیلپ کی, اور بس میں نے اور ڈیولپرز ڈھونڈ کے دیے. اس کا ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کام حاشر کو, کیونکہ میں لے رہی تھی نا پروجیکٹ,
میرے ڈیولپر نے تو نہیں کیا کام, ٹھیک ہے. سو اب مجھے وہ ریگریٹ ہو رہا تھا کہ میں نے کسی کا ٹائم ویسٹ کر دیا, کسی کی اتنی انرجی ویسٹ ہوئی. ان کو میں نے اور ٹیمس ڈھونڈ کے دی, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے انٹرویوز کیے, اور پھر ہم کام کرتے کرتے ہم نے مزید ساتھ میں کام کیا ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ. جی نصیب کی بات ہوتی ہے. اچھا جی چلے, مطلب مجھے جو سمجھ آئی ہے ان کی باتوں سے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں تو اچھا ہوتا ہے, مطلب دعائیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل سر, نیت صاف ہونی چاہیے. آپ کا کیسے, who proposed actually? سر ہماری پاکستان ہے, لڑکی تو کبھی مانے گی نہیں, کیونکہ میں خود لو میرج کا مریض ہوں, تو وہ تو سب کچھ کر کے بھی کہتی ہے نہیں نہیں نہیں, میں تو بالکل ماں ابا کی ماننے والی تھی. سر ہم نے کافی وقت کام اکٹھے کیا اور ایز اے پروفیشنل ہی ورک ہم کر رہے تھے, لیکن بٹ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے, تو اس حساب سے چلیے انڈرسٹینڈنگ بن گئی. فیملی کو کیسے راضی کیا سر؟ فیملی کتنا ٹائم لگا تھا؟ اور بہت زیادہ شاکنگ تو نہیں تھا, بٹ یہی تھا کہ ان کو ہم نے انفارم کیا کہ ہمیں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف میں ایکچولی آنا چاہ رہا ہوں. جی سر, پہلے آپ بتاؤ کہ شاکنگ کیوں نہیں تھا, ورنہ نیچرلی تو وہ سارے تلواریں نکال لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لو میرج کی بات کیسے کی, اور یہ تو ہو نہیں سکتا. سر اس کو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح سے ان کو بتائیں نا کہ دیکھیں بس ہماری یہ پسند ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے مطلب یہی کرنی ہے. ایک آپ ان کو بتاتے ہیں نا ڈیسنٹ وے میں کہ ہماری یہ پسند ہے, ہم پسند آپ کی اجازت سے, تو ایک ریسپیکٹفل وے میں اگر ہم چیزوں کو لے کے چلیں نا, تو پھر وہ شاکنگ نہیں رہتا, پھر وہ خود ہی بڑے جو ہوتے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں. ایکچوئل ریزن یہ تھی کہ آپ دونوں پیسے کما رہے تھے. جی سر, یہ آپ وجہ لوگوں تھی. کی جو کمیونیکیشن تھی نا ان کے ساتھ, یہ جو بات کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ سر ایک یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا ضروری ہے, کہ جیسے میری پیسے آتے ہیں نا انڈرسٹینڈنگ خود آ جاتی ہے. وہ بھی ہے. جن کے پیرنٹس نہیں مانتے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ پیرنٹس کے سامنے اتنے ویلیویبل نہیں ہوتے جتنا ایک پیسے کمانے والا بچہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کمانے والے بچے کو ذہین سمجھا جاتا ہے, اس کی بات کی جو ایک ویٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہوتی. سر میں ایگری کرتا ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار یہ رسپانسیبل نہیں ہے. ان کو ہوتا ہے کہ یہ رسپانسیبل بندہ اگر کوئی یہ ڈیسیجن لے رہا ہے تو یہ سوچ کے ہی لے رہا ہوگا. چلیں نیکسٹ, آپ کے کریئر کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سر 2017 میں میں نے ایز اے ورڈ پریس ڈیولپر اسٹارٹ کیا تھا, اور اس میں نے فائیور کے اوپر سروسز دی تھی. میں لیول 2 تک کیا. ایک ایسا بھی وقت تھا کہ اراؤنڈ 55 پروجیکٹس ویب سائٹ کے میرے پاس ایک وقت میں آئے ہوئے تھے. اس وقت میں نے اس پہ ورک کیا, اور میں نے پھر اس ٹائم بھی ایک اسمال آفس بھی اوپن کیا اور ٹیم ہائر کی. آپ بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہو, رائٹ؟ جی جی. تو پھر وہاں سے ورڈ پریس کی طرف, ورڈ پریس سے پھر SEO کی طرف. میرے جو والد صاحب ہیں نا, ان کو تھا شوق کہ میں ایک انجینئر بنوں, اور الیکٹریکل انجینئرنگ ان کو پسند تھی. لیکن میں نے سوچا کہ میں نے والد صاحب کی بھی خواہش پوری کرتا ہوں اور اپنی بھی, کیونکہ جو ہم ورڈ پریس ڈیولپر کی بات کریں اور جو بھی اور IT کی فیلڈز ہیں, اس میں ڈگری کی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اسکل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. والد صاحب نے مجھے یہ پوائنٹ رکھا کہ بھائی دیکھو تم کام تو آلریڈی کر رہے ہو نا, کیونکہ میں نے یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی کام اسٹارٹ کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کام تو آلریڈی کر رہے ہو, تمہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, ڈگری تم میری پسند کی کر لو, کام تم اپنی مرضی کا کر لو. تو اس سے یہ ہوا کہ سر ان کی دعائیں ایک طرح سے میرے ساتھ جڑ گئیں کہ میرا اپنا کام بڑھتا چلا گیا, اور میں نے ڈگری بھی ان کی پسند کی کر لی. یہ کہنا پڑے کہ کوئی رول تھا ڈگری کا تو ایسا سچ نہیں تھا. ڈگری کا سر بس آپ کو نا ایک طرح سے وہ کانفیڈینس آتا ہے. کانفیڈینس میجر چیز ہے, باقی آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. اب یونیورسٹی آتے جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں, آپ کے کنیکٹس بنتے ہیں, اس چیزوں کے حساب سے ہے. لیکن IT کی فیلڈ میں ایز سچ اس ڈگری نے میری ہیلپ نہیں کی, لیکن یہ آپ کو ایک ڈگری کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اوور آل گروتھ میں آپ کے جو ہے نا رول پلے کرتی ہے. پیمرا, I know you from last almost 7 years. I know کہ آپ کا جو جرنی ہے بڑا ٹف ہے, آپ یہاں تک پہنچی ہو, تو اٹس یور ہارڈ ورک, یور ڈیڈیکیشن, یور کمٹمنٹ ماشاءاللہ. تو ہاؤ اٹس آل اسٹارٹیڈ؟ سر میں نے اسٹارٹ کیا تھا, میں بھی انٹر میں تھی, اور اسکول کالج میں ہی ایک اسٹارٹ ہوا پروگرام کہ آپ کو سکھاتے ہیں آن لائن ارننگ اور وہ سارا کچھ. سننے میں بہت اچھا لگا, میں نے کہا کہ چلو کر کے دیکھتے ہیں. ایسے امیدیں نہیں تھی بہت کہ چلا جائے گا, بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان پہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا ایک رسپانسبلٹی کا ایک ہوتا ہے تھوڑا نا. آپ بڑی تھی. بس مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں نے اس طرح کی کسی فیلڈ میں کام کرنا ہے. کبھی میں سوچتی تھی کہ میں ٹیچنگ کر لوں گی, اس میں سے وجہ سے ایک منیمم جو ہوتی ہے 25 کے جو بھی چل رہی ہے ٹیچرس کی پہ, تو میں سوچتی تھی کہ اچھا 25,000 ملے گی, اس میں سے اتنی میں یوں کر لوں گی. مطلب اس لیول کا نہیں سوچا تھا. کورس جوائن کیا, وہاں پہ تھوڑی بہت بیسک گرافک ڈیزائننگ سیکھی. ہم لوگوں کا مارچ, ہاں جی مارچ
میں اس وقت ابھی میرے ایگزامز ہونے والے تھے سیکنڈ ایئر کے. سو مارچ میں ایک سیشن ہوا تھا ایروسکار کا, ایلومنائی ٹائپ ایک سیمینار ہوتا ہے ہر سال. آپ وہاں پر ایز اے اسپیکر تھے. نہیں, اسٹارٹ اپ ملتان 2019 کے لاسٹ میں ہوا تھا. تو میں نے وہاں دیکھا لڑکیاں آ رہی ہیں, وہ $100 ارن کیا ہے, کسی نے کتنا ارن کیا ہے. وہاں پہ پتہ چلا اچھا یہ واقعی چیز ہوتی ہے, یہ ویلڈ ہے. آپ تھے, سر وقار طیب تھے اور باقی اسپیکرز وغیرہ تھے. اس فیلڈ کا تھوڑا پتہ چلا کہ اچھا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اور کچھ ہے. ان کے ساتھ ہی جہاں پہ میں پہلے کر رہی تھی کام, ان کے ساتھ انٹرنشپ کی اور وہاں پر سوشل میڈیا مینجمنٹ سیکھی تھوڑی بہت. 2018 کے لاسٹ میں دسمبر میں اسٹارٹ اپ ملتان کا مجھے پتہ چلا. اب مجھے ای روزگار کا پتہ تھا اور مجھے پتہ تھا کہ یہ واقعی ایک اچھی چیز ہے, جہاں مطلب اسکیم نہیں ہے. وہ اسٹارٹ اپ ملتان میں یہ تھا کہ اگر آپ ایز اے آرگنائزر جاتے ہو نا تو وہ سرٹیفکیشن دیں گے جس کی بیسس پہ آپ ای روزگار کا کورس لے سکتے ہو. کیونکہ آپ کی 16 ایئرس آف ایجوکیشن نہیں تھی میری, تو میں تو کر نہیں سکتی تھی. تو مجھے کسی ویلڈ چیز میں جانا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو میں نے اسٹارٹ اپ ملتان میں پارٹیسپیٹ کیا, آرگنائزر 2 دن کی ڈیوٹی اور وہ جو پہلی میٹنگس ہوتی ہیں سب کیا, کیونکہ مجھے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا اور مجھے انرول کرنا تھا. پھر وہاں سے میں نے بس وہ جب کیا اور نیکسٹ ان کا جب بھی بیچ اسٹارٹ ہوا, آئی گیس 6 بیچ تھا یہاں پر جو BZU میں ہوا تھا. مجھے ایکچولی کرنی گرافک ڈیزائننگ تھی, مجھے آنا ہی نہیں تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. میری سلاٹ نہیں میچ ہوئی. میری یونیورسٹی کی ٹائمنگ تھی 12 بجے سے لے کر 5-6 بجے, اور آپ کا جو سلاٹ تھا وہ صبح کا تھا 9 بجے والا. کریٹو ڈیزائنر کا جو تھا وہ تھا 2 بجے کا. 11 سے 1 میرا تھا. ہاں تو اور ان کا 2 بجے کا تھا. تو وہ میرا بنا ہی نہیں. میں نے کہا چلو فری لانسنگ سیکھ لوں گی, فائیور سیکھ لوں گی, باقی تھوڑا بہت جو آتا ہے وہ کر لوں گی. مطلب میں اتنا حیران ہوئی کہ میں نے 1.5 سال ویسٹ کیا اور میں نے کچھ نہیں سیکھا, اور ایک دن میں ایک انسان آ کے اتنی انفارمیشن فری میں بانٹ کے چلا گیا. تو وہ چیز تھی کہ جہاں پہ مجھے لگا کہ یار واقعی کچھ ہے, یہ روزگار ہے یا آپ نے جو بھی سکھایا. پھر ادھر جو تھوڑا بہت جرنی تھا وہاں سے فری لانسنگ کی ارننگ اسٹارٹ ہو گئی تھی. مطلب بہت اچھی نہیں تھی بٹ تھی, کیونکہ یونیورسٹی میں آ گئی تھی, سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے. میں صبح کو پہلے BZU آتی تھی, آپ کے سیشن لیتی تھی, پھر وہاں سے واپس میں اپنے کالج جاتی تھی جہاں سے میں ڈگری کر رہی تھی. پھر ڈگری لے کر شام کو پھر گھر, اور پھر وہ پڑھنا بھی, کیونکہ CGPA بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. گھر والوں کی طرف سے بہت پریشر ہوتا ہے, بڑے بچے میں اسپیشلی بہت پریشر ہوتا ہے کہ مارکس اچھے آنے چاہیے نا. پھر اس کے بعد مجھے جب آپ کا جو کورس SCBT کا پتہ چلا تو مجھے تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے ہر حال میں. پہلا $1 کمایا تھا تو کیسا فیل ہوا تھا؟ $1 وہ تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ تو اس طرح تھا کہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ واقعی مل گیا ہے, کہیں چلا نہ جائے یا پروجیکٹ کینسل نہ ہو جائے, میں کیسا میں کر لوں گی کیسے نہیں کروں گی. فائیور پہ تھا, اور وہ تھا جو بزنس نیمز ہوتے ہیں, کینڈلز کی کچھ نیمز نکالنے تھے, وہ آپ نے سکھایا ہوا تھا کس طرح سے کرنا ہے. کر لیا, وہ ڈلیور بھی کر لیا. تو پھر اچھا پھر مجھے یقین آ گیا ہاں وہی ہو سکتا ہے. پھر وہی کلائنٹ نے کافی سارے مجھے اور پروجیکٹس دیے. پھر میں تھوڑا رائٹنگ کی سائڈ پہ آ گئی, فائیور پہ ہی رائٹنگ کے کافی پروجیکٹس کیے, پروڈکٹ ڈسکرپشن وغیرہ کا کیا. آئی اسکلز جوائن کر لیا تو پیسے زیادہ کمانے کب اسٹارٹ ہوئے؟ آئی اسکلز میں نے 2019 میں جوائن کیا لیٹس سپوز. تو تب بھی وہ جو ٹولز وغیرہ کا ہوتا ہے سسٹم, اور میری اپنی منتھلی جو چل رہی تھی ایک, اس میں سے وہ مینیج نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ میں آف کورس یونیورسٹی بھی جا رہی تھی, باقی اتنے ہوتے ہیں اخراجات. تو میں نے ویب سائٹ اسٹارٹ کی ہی نہیں اسٹارٹ میں, اور میں نے پراپر لیکچرز بھی نہیں لیے ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن ایک ٹائم آیا مجھے ریئلائز ہوا کہ میں نے تو غلطی کر دیا, مجھے کر لینا چاہیے تھا. میں نے وہ حفصہ کی سکسیس اسٹوری دیکھی کہ حفصہ نے سائٹ فلپ کر لی ہے. پھر مجھے تھوڑی وہاں سے انسپریشن بھی ملی کہ یار ماشاء اللہ دیکھو لڑکیاں کر رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر رہی, میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں. تب میں نے گول بنا لیا تھا کہ اب جب میری یونیورسٹی اینڈ ہونی چاہیے نا, تب میری اتنی انکم ہو, منیمم چلو 2-3 lakhs پر منتھ تو ہونی ہی چاہیے, میں اس سے کم پہ نہیں کرنا نا. تو پھر میں ساتھ ساتھ کورس کی طرف آئی. پھر میں نے رائٹنگ کی, زیادہ پیسے آنے کب اسٹارٹ, رائٹنگ کی سروس دی جب, تو پھر میری جو ہے وہ 2 lakh پر منتھ پہ میں چلی گئی تھی. لیکن اس میں کتنے 2022 کی بات ہے یہ, مطلب 3 سال بعد. یہ کہیں کہ جب میں نے واقعی محنت کی, فل میں نے توجہ دی تو آئی نا. مطلب پہلے تو میں دیکھ لیا, لیکچر دیکھ لیا, لیکن پہلے یہ تھا نا کہ میں پراپر فوکس کے ساتھ نہیں, یا کہہ لیں نان سیریس بیہیویئر تھا, سیریس نہیں تھی کام کو لے کے, کیونکہ میں آرگنائزیشنس میں بہت زیادہ انوالو تھی. جب ایونٹس کر رہے ہیں ہم, سوسائٹیز اور یہ وہ سب چل رہا تھا. تو میں نے سب کوئٹ کیا, اور پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے ادھر بھی فوکس کرنا ہے, کیونکہ پیسہ تو یہیں سے آنا ہے, وہاں سے نہیں آنا. اچھا, یہ میں نے کوشچن ویسے اس لیے پوچھا تھا کہ بہت ساری خواتین آپ بھی دیکھتی ہوں گی, آپ کی فیلوز ہیں آئی اسکلز میں, وہ اسٹارٹ کرتی ہیں, ایک بندی نے کنٹینٹ رائٹنگ کرنا اسٹارٹ کیا تو بس وہیں پہ اسٹک رہتی ہے. 50,000 میکسیمم 1 لاکھ روپے پر منتھ پہ چلا گیا, 3 سال 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپے پہ اسٹک ہوتی. اس بیریئر کو کیسے کراس کیا جائے؟ اتنا نا کسی میں وہ ہے ہی نہیں, کہہ لیں کہ دل گردہ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹیم بڑھا لیں, ہم 2 پیسے کسی کو دیتے ہیں. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ پہ آؤ کہ میں نے ٹیم بنانی ہے,
تو آپ ایکسپینڈ ویسے ہی کر رہے ہو. جو آپ لاکھ پہ اسٹک ہو آپ 2-3 لاکھ کما لو گے ٹیم بنا کر, کیونکہ آپ نے پراپر مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ کام آؤٹ سورس کر رہے ہو تو آپ زیادہ کام لو گے. جب آپ خود ہی 50,000 کا کام کر رہے ہو منتھلی, تو 50,000 پہ آپ وہ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, میٹنگ بھی خود ہی کر رہے ہیں, ہر چیز خود ہی کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بندہ ہائر کرتے ہو, آپ اپنا 50,000 کا کام اسے آؤٹ سورس کرا رہے ہو, اس کو 25,000 دے رہے ہو, 25,000 آپ اپنے پاس رکھ رہے ہو, آپ اور پروجیکٹس 3-4 اٹھا کر اس طرح سے آپ ٹیم بنا کر آپ کام کر سکتے ہو. ٹیم بلڈنگ کی طرف مجھے لگتا ہے اچھا, یہ ٹیم بلڈنگ سب سے دنیا کا سب سے مشکل کام اگر جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ٹیم بلڈنگ ہے. عاشر, آپ کی بھی اس میں کافی ایکسپرٹیز ہیں, آپ کی بھی میں ان پٹ لوں گا. ہاؤ ٹو فارم اے گڈ ٹیم؟ سر اس میں تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں. آپ کی اپنی اسکل اس لیول کی ہو کہ لوگوں کو آپ کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے. اوکے, سب سے پہلے اچھا پوائنٹ ہے کہ ان کو یہ ایکسپیکٹیشنز بھی مجھے یہاں سے کچھ ملے گا, سیکھنے وہ ان فارم آف سیکھنا بھی ہو سکتا ہے, مانیٹری بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈری چیز یہ آتی ہے کہ جس کے ممبر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ایک آنیسٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے. آپ نے چیک کرنا ہے کہ خالی اسکل سیٹ ہی امپورٹنٹ نہیں, اسکل تو اس کو آنی چاہیے. اسکل ہم سر خود بھی سکھا دیتے ہیں. اگر لیٹ سے وہ اسکل میں تھوڑا 19-20 ہیں, ہم خود بھی ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, ساتھ کام کر کے. پہلا مہینہ لگتا ہے, آپ پہلے مہینے میں ٹرین ہو جاتے ہو اتنا کہ جو آپ نے ٹاسک کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اسکل پہ کور کیا جا سکتا ہے, لیکن جو ایک آنیسٹی کی چیز ہے اور ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بھی پرسن کو آپ ہائر کر رہے ہیں اپنی ٹیم میں, اس کا ڈسپلن اچھا ہے کہ نہیں. اگر تو ڈسپلن ٹھیک ہے, آپ ایکسپینڈ کر سکیں گے, اگلا بندہ ہائر کر سکیں گے, کیونکہ آپ کو پچھلے کے ڈسپلن پہ ایشو نہیں ہوگا. آپ کو پتا کہ یار وہ اپنے ٹائم پہ آئے گا, ٹائم سے جائے گا, آپ کو زیادہ مانیٹرنگ, مطلب میں نے اس کو مینیج کر لیا, اب میں آگے چلتا ہوں. جی سر. آپ اچھا, ہاؤ ٹو ریٹین اے گڈ سورس؟ گڈ سورس کو ریٹین کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اوبویسلی ان کی سیلری پیکیجز تو امپروو ہوتے ہیں ایئرلی بیسس پہ. میجر چیز یہ ہے کہ کیا ان کو آپ کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, ان کو آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے, ان کی پروفیشنل گروتھ ہو رہی ہے کہ نہیں, اور آپ نے اپنا انوائرمنٹ کیسا رکھا ہے. کوئی ٹاکسک انوائرمنٹ تو نہیں رکھا ہوا آپ نے, بہت زیادہ آپ نے ریلیکس انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کام بھی ہو رہا ہے پراپر. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کہ آپ اتنا ریلیکس نہیں ہو سکتے کہ وہ کام ہی کرنا چھوڑ دیں. تو آپ نے ایک اعتدال رکھنا ہے ہر چیز کے اندر. تو اگر آپ ایک اچھا انوائرمنٹ رکھتے ہیں نا, تو لوگوں کو دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے آج کل کے دور میں. مطلب اگر آپ جاب سوئچ کرتے ہیں اور وہاں پہ انوائرمنٹ اچھا نہ ملا تو لوگوں کو ایشوز فیس ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ لوگ 5,000 روپے کہیں سے زیادہ ملیں تو وہاں نکل جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا, لیکن اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے تو پھر نہیں نکلتے. اگر وہ آپ کو مطلب آپ اس کو اگر میں سم اپ کروں, یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ نظر آنی چاہیے, کوئی ویلیو ان کو مل رہی ہو, وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, گروتھ کی فارم میں, ان کو پیسوں کی فارم میں, کسی بھی طرح. جی. اچھا پیمرا, ناؤ یو آر مینیجنگ ہم اینڈ ہز ٹیم, تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ سر مینیج کرنا تھوڑا ہے مشکل ٹیم کو, کہ بار ان کا کام چیک کرنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں کر رہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر کسی کا کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اب چاہے ہماری ٹیم میں آلموسٹ سارے ایسے بھی ٹھیک ہے, سب نے سیم کورس کیا ہوا ہے, سیم پڑھا ہوا ہے, لیکن ہر کسی کا کام ایک دوسرے سے الگ ہے. ہاں, کچھ ایون کامیاب ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. اب 6 لوگ بیٹھے ہیں, 6 کے 6 الگ طریقے سے کام کریں گے. تو ہم نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے, کہہ لیں SOPs بنائی ہوئی کہ ہمیں اس لیول کا کام چاہیے, ہمیں اس طرح سے چاہیے, ہماری ایکسپیکٹیشنس ہمیں بتائیں, اور ہم نے ان کو بھی کلیئر کی. اچھا, اس کو تھوڑا پریکٹیکلی مجھے سمجھاؤ کہ کیا کوئی گوگل شیٹ مینیج کی ہوئی ہے, کوئی اسانا وغیرہ کیا ہوا ہے؟ ہم لوگ فریڈ کیمپ یوز کرتے ہیں. فریڈ کیمپ یوز کرتے ہیں. ٹاسک اسائن کر دیا, وہ ٹاسک کریں گے, ہم لوگ چیک کریں گے, میں دیکھوں گی اس میں ایشو ہے تو پرائورٹی ہائی رکھنی ہے, اس کی آپ نے پرائورٹی سیٹ کر دی, ڈیڈ لائن سیٹ کر دی اس کے اندر. اب لیٹ سپوز کہ کلائنٹ نے ریویژن دیا ہے, ایک بلاگ پوسٹ میں ایشو ہے, تو وہ فریڈ کیمپ میں اسائن کر دیا, آٹومیٹکلی ایشو دوسرے بندے کو اسائن ہو جائے گا. وہ ان کو اسائن کر دیا, مینیجر کو اسائن کر دیا. ایک اچھا, لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں فریڈ کیمپ کے یا اس طرح کے؟ اس میں سر آپ کو نا ان کو بار بار کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے یوز کرنا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ واٹس ایپ پہ, شیٹس پہ ان جگاڑ کے عادی ہیں, تو انہیں اگر ایسے پلیٹ فارمس پہ لے جایا جائے, تو جیسے جائرا ہے, فریڈ کیمپ ہے, اسانا ہے, تو وہ ہیبیچول نہیں ہوتے اس چیز. ہم نے نا ملٹی اسٹیپ پروسیس رکھا ہوا ہے کہ ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گروپس بنائے ہوئے ہیں, اس میں مینیجرز ایڈ ہیں اور وہ بھی ایڈ ہیں, اور ہم نے فریڈ کیمپ بھی رکھا ہوا ہے, اور ہم شیٹس پہ بھی مینیج کر رہے ہیں. ہم تینوں چیزیں ہی کر رہے ہیں, کیونکہ شیٹ میں کیا ہوتا ہے, میرے لیے آسانی ہے, مجھے سارا کام ایک ہی جگہ پہ مل رہا ہے. نہیں, الٹا اس سے کام خراب نہیں ہوتا ہوگا کہ نہیں, جہاں پہ ایک جگہ پہ مینیج کرنا ہے وہاں 3 جگہ پہ مینیج کرنا. سر اگر آپ نے کوئی ارجنٹ کام اسائن کرنا ہے نا, آپ ڈائریکٹلی واٹس ایپ گروپ کے اندر فوراً سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہے واٹس ایپ گروپ کا کہ آپ نے کوئی ارجنٹ کام اسائن کرنا ہے. اب ان کو ٹیم کو SOP میں یہ بنایا ہوا ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی ٹاسک واٹس ایپ پہ بھی اسائن کیا ہے یا فزیکلی آفس میں بھی اسائن کیا ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹاسک کو خود کریٹ کر کے اس پروجیکٹ کے انڈر اپنے آپ کو اسائن کر دیں گے, اور اس دن کی ڈیو ڈیٹ سیٹ کر کے
وہاں پہ جو ریلیونٹ چیز ہے وہ ڈال دیں گے. ہاں یہ ویسے آپ لوگوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہراتے نہیں, اور جو باس ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا سب سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو رسپانسبل ڈکلیئر کروائے. اور رسپانسبلٹی اس وقت تک نہیں لی جا سکتی جب تک اس کو کام اسائن نہیں ہوگا. فریڈ کیمپ ایک سافٹ ویئر ہے, بہت حد تک فری بھی ہے, اس کے بعد پیڈ آتا ہے. تو اس کے تھرو اگر آپ کسی کو اسائن کر دیں گے تو پھر اس کی ڈیوٹی ہے, اب اس کے پاس پینڈنگ کھڑا ہے جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں کرتا. جی سر, اور وہ اپنا ڈیٹس لگا کر چیک کر سکتے ہیں کہ میری کن کن ڈیٹس کے کون سے ٹاسک پینڈنگ ہے. تو فلٹرز ہیں کافی سارے, ہم بھی چیک کر سکتے ہیں فلٹر لگا کے کہ اس بندے کا یہ ٹاسک اتنے پینڈنگ ہیں اور اتنے ٹاسک ہیں جو اس نے کمپلیٹ کیے ہیں. یو اسٹارٹیڈ ایز اے فری لانسر اینڈ ناؤ یو آر این ایجنسی اونر. اس سے پہلے آپ نے ایک جاب بھی کی, وہ 70-80 سائٹس کو آپ مینیج کرتے تھے. ایک عام بندہ کیسے اسٹارٹ کرے؟ اب ایک بندہ فری لانسنگ کر رہا ہے, $500,000 بھی بنا رہا ہے, اب وہ سوئچ کرنا چاہتا ہے, ایجنسی اونر بننا چاہتا ہے, ہاؤ؟ سر سب سے پہلے نا, اب جاب جو میں نے کی نا, وہاں پہ میں نے سیکھا بہت کچھ, میری گروتھ بہت ہوئی, کیونکہ وہاں پر تھیں سر 10 to 12 سائٹس, جو 70-80 ہیں وہ میری اپنی ایجنسی کی سائٹس ہیں, وہ سیپریٹ ہے. تو وہاں پر جو 10 to 12 سائٹس تھیں ان کا ہم کام کرتے تھے. میرا رول وہاں پر ایز اے ایجنسی اونر تو نہیں تھا, میں تو وہاں پہ ایک لوکل ایس یو اسپیشلسٹ, لنک بلڈنگ اسپیشلسٹ, اور بعد میں میری پروموشن ہوئی اے آئی اسپیشلسٹ میں, کیونکہ میں ساتھ ساتھ اے آئی کے اوپر ورک کر رہا تھا اور میں نے ان کے لیے کافی آٹومیشنس کی. لیکن جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی کہ وہاں پر جو آنر تھا وہ اپنی ایجنسی کو, اپنی ٹیم کو کیسے رن کر رہا ہے. وہاں سے مجھے ایک انسپریشن ملی کہ اگر یہ, اور ان کی ایج بھی بہت زیادہ تھی, 50-60 ایئرس, اور US کے تھے, ٹھیک ہے, جس طرح ہوتے ہیں وہاں پہ, کسی ایج میں بھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. بالکل. تو مجھے ان کو دیکھ کے ہوا کہ یہ اس ایج کے اندر اگر اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا سے ٹیم بنائی ہوئی ہے. میں پاکستان سے تھا, 2 لوگ فلپین سے تھے, پاکستان سے ہی 2 لوگ اور شہروں سے تھے, ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ اور منیلا وغیرہ ڈفرینٹ سٹیز اور ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کو انہوں نے بٹھایا ہوا اور وہ ٹیم بنا کے چل رہے ہیں. تو میرا یہی تھا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو میں نے اس چیز سے انسپریشن لے کے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک یہ اسٹیپ لیا تھا, انیشیٹو لیا تھا پیمرا کے ساتھ ہی, اور ہم نے اپنی ایک ایجنسی کو پھر بنایا اور اس کو گرو کیا. شروع میں ہم نے ریموٹ رکھا, اور پھر بعد میں جس طرح میں نے ان کا سیم ماڈل فالو کیا, ہم نے وہ یوز کرتے تھے ٹائم ڈاکٹر, ایک ٹول ہے جس سے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ٹائم ڈاکٹر کام ہی کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے, بالکل, ہم نے ٹائم ڈاکٹر یوز کیا, ہم نے پراپر SOPs فالو کی, سارا کچھ ہم نے وہی ان سے مطلب انسپریشن لے کے اس کو ہم نے فالو کیا. کچھ جہاں پہ ہمیں لگا اپنے اپنا پرسنل ٹچ دینا ہے وہاں پہ ہم نے اپنا پرسنل. یہ کہا جاتا ہے کہ جو فارنر کلائنٹس ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کو پریفرنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایجنسی اونر. اس میں کتنی ایک سچائی ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ وہ بے شک پریفرنس دیتے ہیں ایک انڈیویجول کو, لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کمیونیکیٹ اس انڈیویجول سے کرنا ہے. کام ان کو اس کوالٹی کا ملے تو ان کو ایشو نہیں ہوتا کام کون کر رہا ہے بیک اینڈ پہ, اصل ان کو ایشو ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن. اگر تو کمیونیکیشن فوراً ہو رہی ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے. اگر تو ان کا کام فوراً ٹائم پہ ہو رہا ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. کام کی کوالٹی اچھی ہے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. فیس تو میں ہی ہوں, میں کلائنٹ سے تو میں ہی میٹنگ کر رہا ہوں, لیکن میں ان کو انفارم کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم ہے پراپر, کیونکہ کام زیادہ ہے. SEO آپ کو پتا ہے جس طرح کانٹینٹ بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, لنک بلڈنگ کرنی ہے, سائٹیشنز بنانی ہے, بہت سارا کچھ ہوتا ہے اس میں. تو ان کو کلائنٹس کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. اچھا, بہت سیریس باتیں ہو گئی. کمنگ بیک ٹو پیمرا, ہاؤ ڈڈ یو مینیج یور پیرنٹس ایکچولی؟ کیسے راضی کیا؟ لو میرج, اور ہم کوئی کراچی, لاہور, لندن کے نہیں ہیں, ملتان کنزرویٹو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک چھوٹا شہر ہے. اچھا, اس میں یہ تھا کہ میں کیونکہ بہت ساری فیمیلز کے نا یہ کوشچن آتے ہیں مجھے, اس لیے میں نے اپنی مدر سے بات کی کہ اس طرح ایک پرپوزل ہے, یہ فیملی ہے اور سارا کچھ. ایک ٹائم پہ مدر آپ سے بات کیا کرتی تھی, آپ نے مدر سے بات؟ ویسے ہی میں SCPT میں تھی تو پرپوزلس بہت زیادہ آتے تھے. صرف لڑکیاں نہیں کہتی, لڑکے بھی کہتے ہیں ہمیں ہماری ہی فیلڈ کی ملے, تو کافی آتے تھے. اب وہ میں آف کورس اسٹڈی کر رہی تھی تو میں منع کرتی رہتی تھی. جب ہوا تو پھر مجھے تھا کہ چلو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, مجھے سمجھ آتا ہے, تھوڑا فیملی بھی صحیح ہے. تو پھر میں نے مما سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی باقی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تو ہمارے گھر ان کی فیملی آئی, بس پھر اچھا. ایک اور بہت سڈن تھا. اور بڑا امپورٹنٹ کوسچن, ہاؤ اے گرل نوز کہ دس از سم تھنگ سیریس؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ایوری بوائے ٹرائز ایکچولی نا, تو پھر کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے لڑکیوں کی چھٹی حص بہت تیز ہوتی ہے اس معاملے میں کہ اس کو اگر لیٹس سپوز کو ٹرائی کر رہا ہے نا تب بھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں, وہ خود نہ ایکسیپٹ کرنا چاہے یا وہ معصوم بنے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن پتہ چل جاتا ہے. باقی سیریسنیس کا یہ ہوتا ہے کہ اب آف کورس اگر کوئی آپ کو سیدھا شادی کا ہی کہہ رہا ہے, میں تو یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھی تھی کہ جب جہاں بھی گھر والوں کا دل ہوگا وہ کر دیں گے. تو وہ بس شاید اللہ کی طرف سے تھا کہ ہماری تھوڑی بات وغیرہ ہوئی, انڈرسٹینڈنگ بنی, اور پھر وہ. ایکچولی میں جو جاننا چاہ رہا ہوں نا, اتنا پرسنل کوسچن پوچھنے کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ انسپائریشن ہو, آپ بہت ساری لڑکیاں آپ سے سیکھیں گی اور وہ یہ چیز گھر پہ ٹرائی کریں گی.
تو یہ آپ ان کی لرننگ کروا رہے ہو. یہ چیزیں بڑی ٹیبو ہیں, ہمارے یہاں ڈسکس نہیں ہوتی, لیکن اس وجہ سے نا ایشوز بڑے کریٹ اس میں یہ تھا کہ آف کورس وہ نہیں مانے, ان کو تھا ایشو کہ ہم نہیں جانتے کس طرح کی فیملی ہے, کیا ہے سارا کچھ. تو وہ مما نے بہت سپورٹ کیا, تھوڑا فیملی والوں نے بھی ساتھ دیا, تو بس پھر ہو گیا. ہوتا یہی ہے کہ اگر لیٹس سپوز بچی اپنے گھر کہہ رہی ہے, آپ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ مل لیں, تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی, تو آف کورس وہ لڑکی بھی سمجھے گی کہ میرے پیرنٹس نے کچھ دیکھا ہے جو منع کیا ہے. اگر میرے پیرنٹس بھی لیٹس سپوز کہتے کہ نہیں لڑکا ٹھیک نہیں ہے, یا ان کو کوئی چیز ایسی فیل ہوتی, تو میں ضرور ان کی بات رکھتی. مطلب یہ آپ کنوینس کر لیں یا ہو جائیں. آف کورس نا, آپ ایٹ لیسٹ ملو تو صحیح, ملے بغیر آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں اس طرح سے. فیمیل ہونے کے ناطے کیا ٹریٹس ہیں جو دیکھنے چاہیے پوٹینشیل آپ کے رشتے میں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں لڑکا رسپانسبل ہونا چاہیے. ابھی جو دور چل رہا ہے نا, جو میں دیکھ رہی ہوں آگے کی جنریشن ہے, لڑکے رسپانسبل نہیں ہے, مطلب ان کو فکر ہی نہیں ہے ہم نے کمانا ہے, ہم نے گھر چلانا ہے. اس طرح کے لڑکے ریلیشن شپس میں بھی ہیں, مطلب وہ لڑکیوں پہ بھی داد ہے, پتہ نہیں کیسے وہ دیکھ رہے ہیں. تو رسپانسبل ہونا چاہیے آف کورس. تو رسپانسبل ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں نا, اس کو کریئر کی ٹینشن ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, میں نے ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا, یا میں نے اپنے ابا کے پیسوں پہ نہیں عیش کرنی, میں نے خود کچھ کرنا ہے, میں نے اسٹینڈ لینا ہے. سو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لو اور ورک, ہر جوا تھا جب لو سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں نا. ظاہری بات ہے, آپ چیٹنگ زیادہ کر رہے ہو, آپ کال پہ زیادہ بات کر رہے ہو, آپ کا مائنڈ بہت زیادہ ڈائیورٹ ہوتا ہے چیزوں کی طرف. کیسے بیلنس رکھا تھا؟ سر ہم دونوں ہی ورکنگ مائنڈ سیٹ کے ہیں, دونوں پروفیشنلز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. نو نپی بات تھنگز مطلب نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ہم اپنے سیریس کام کو لے کے بہت سیریس ہیں دونوں, تو ہم کام پہ فوکس کرتے تھے, میجرلی کام ہی ہم کرتے تھے, ساتھ تھوڑا بہت انجوائمنٹ تو جس طرح ہو جاتی ہے, میجر ہمارا فوکس کام پہ ہی ہوتا تھا. مطلب اگر ہماری ابھی بھی موسٹ آف دا ٹائم بات بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ہم کام سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بورنگ کپل ہو آپ لوگ. سب کا نا ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے, ہم اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے ہیں, ہم مطلب کام سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, تو ہمیں اس میں مزہ آتا ہے. اچھا, واٹس ون چیلنج آف بینگ اے کپل ان دا سیم انڈسٹری؟ یہ تو ابھی تو ہم نے پروز ڈسکس کر لیا نا. کون سے کیا ہے کہ سیم انڈسٹری سے ہو, آپ کو ان کا پتا ہے, ان کا آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز نارملی کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کسی طرح کہہ لیتے ہیں جی یار یہ میرے کام کے مسئلہ ہے, تم نہیں سمجھو گی, یا خاتون کہہ لیتی ہے نہیں آپ نہیں سمجھیں گے اس بات کو. آپ تو ایک دوسرے کو اس طرح کا کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ بہانہ نہیں لگ سکتا, اور اگر آپ ایسے بندے ہیں کہ جس کو بہانہ چاہیے ہی نہیں کوئی, تو پھر تو آپ بچ جائیں گے. ورنہ اگر آپ کو بہانے مارنے, تو ہاں یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, تو بہانہ نہیں کوئی لگ سکتا. یہ تو کون ہے. مجھے لگتا ہے چیلنج ہمارے اس میں یہ ہوگا کہ اب جیسے حاشر نے یو ایس اے کی کمپنی کے ساتھ کام کیا, ان کا ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس ہے, تو کسی پوائنٹ پہ ہم لوگ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس پہ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے, ایسے ہونی چاہیے. ان کا ایک الگ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو سیم انڈسٹری میں اب جیسے اگر لیٹس سپوز میں گرافکس کی ہوتی, حاشر مجھے کہتے میرا ایس ای او میں یہ چیز کروانی ہے, میں ٹیم کو کہتی کروا لیتی. لیکن کچھ چیزوں پہ ہم لوگ کافی دیکھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں پراپر کہ نہیں ہے ایسے نہیں ایسے. تو مجھے لگتا ہے وہ کس کی بات پھر مانی جاتی ہے اینڈ میں اس ڈسکشن کے؟ اس میں اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو یہ کہہ دیں گی کہ اچھا پہلے میں اپنا والا ٹیسٹ کروں گی پروسیجر, اس کے بعد دیکھیں گے, یا پھر کبھی میری مان لی جاتی ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیسیجن ہے وہ کر لیتے ہیں. آپ کی وہی بات ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن وہ لیتی ہیں, جیسے کھانا پکانا, کیا لانا ہے. بڑے بڑے ڈیسیجن میں لیتا ہوں کہ یو ایس اے کو افغانستان میں حملہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. سارٹ آف یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. باقی دونوں کے مل کر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بھی پلان بنایا ہوتا ہے, دونوں ایگری کر رہے ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادروائز پھر ہم اس کو ذرا اس پہ مزید ٹائم دیتے ہیں سوچنے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے. جب ایک لڑکی کہتی ہے نا کہ ہاں مل کے ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے واٹ شی ایکچولی سیئنگ. اچھا, اینی ایڈوائس فار کپل ورکنگ ٹوگیدر؟ سر بیسٹ ایڈوائس یہی ہوگی کہ ٹائم کو مینیج کرنا, کہ آپ نے تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی رکھنی ہے اور آپ نے کام بھی کرنا ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ یا آپ انجوائے ہی کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے, یا پھر آپ نے انجوائمنٹ بالکل زیرو کر دی ہے اور آپ بس کام کر رہے ہیں. تو ایک اس میں بھی ایک اعتدال ہونا چاہیے. اچھا, اس معاملے میں ویسے میں نے گوروں کو میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں کہ جب وہ 5 دن کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں, 2 دن ریسٹ ہے تو پھر ریسٹ ہے, پھر کام کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا ان کا. اب بڑا امپورٹنٹ کوسچن, ہاؤ ڈیڈ آئی اسکلز prepare you for this journey of work and obviously a relationship? آئی اسکل میں سر جب میں نے اپنا ایڈمیشن لیا تھا تو مجھے آلریڈی جس نے لڑکے نے میرے فرینڈ نے ریکمینڈ کیا تھا, طلحہ نواز تھے, وہ کہہ رہا تھا کہ ایک فیملی کی طرح کا انوائرمنٹ ہے. جو اس کا پہلی جو مجھے پچ تھی نا, جس طرح اس نے مجھے بتایا کہ ایس سی بی ٹی ہے, ایس سی او سیکھنے کے لیے, اور بہت اچھی کمیونٹی ہے, اور ایک فیملی کی طرح کا انوائرمنٹ ہے, وہاں سے ہی فیملی کا لفظ تو وہیں انڈیوس ہو گیا تھا.
تو اس نے کہا کہ بھائی ایک فیملی کی طرح کا انوائرمنٹ ہے. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, کیونکہ میں کبھی اس طرح کی کورس وغیرہ میں نے کبھی لیا نہیں تھا تب, یہ میرا فرسٹ کورس تھا, اور آئی واز ریئلی امیزڈ ود ہاؤ ایوری تھنگ واز اسٹرکچرڈ. تو کمیونٹی تھی اس میں, سب ایک ایک چیز گائیڈنس مل رہی تھی, ٹولس مل رہے ہیں یوز کرنے کے لیے, تھیمس مل رہی ہیں, جس طرح آپ لوگوں نے پراپر پروسیجر بنایا ہوا ہے, لیکچرز ہو رہے ہیں ٹائم پہ, ریکارڈنگز مل رہی ہیں, اور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. پھر سب گروپ لوگ ایکسپرٹس ایک ہی گروپ میں ایڈ ہیں, آپ اس بندے سے بات کر سکتے ہو جو پچھلے 4 سال سے آپ کی فیلڈ میں ہیں اور اتنی زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. اور میں ایک بگنر تھا اس لیول پہ, لیٹ سے ایس سی او میں تو بگنر تھا, تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا, لیکن میرا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے 6 سال کے ایکسپیرینس ایس سی او سے. تو وہ ایک جو ایکسپیرینس تھا نا سر, اس نے ہمیں بہت پریپیئر کیا, کیونکہ اب وہ اپنے سارا پروسیجر بتاتے تھے, شیٹس دیتے تھے اکثر. اب جس طرح سر خرم ہے, انہوں نے اپنا جو وہ کرتے ہیں ویب سائٹ آڈٹ رپورٹ, اس کا انہوں نے PDF دیا. اب آپ وہ PDF ہی دیکھ لیں, اس کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ کلائنٹ کو اگر اس فارمیٹ میں آپ کام بھیجتے ہیں, کلائنٹ کو پتا چلتا ہے یار کسی پروفیشنل نے کام کیا. اور ایک بگنر کو جیسے ہی وہ PDF مل رہا ہے, تو سوچیں وہ بگنر سے لے کر اس اسٹرگل تک کا جو گیپ ہے, اس نے وہ ختم کر دیا ایک طرح سے, وہ ڈائریکٹ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ پروفیشنل لائف میں تو SCBT نے بہت ہیلپ کی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ والا جو ایک نیوبی سے لے کر وہ والا گیپ ہوتا ہے نا, وہ بہت اسمال کر دیا. وہ پہلے ہوتا ہے بہت بڑا اگر آپ خود سے اپنے آن پہ جا کر سیکھ رہے ہو, لیکن اگر آپ کو ساری چیزیں ایک فارمیٹ میں مل گئی ہیں, آپ نے یہ فالو کرنا ہے خالی, وہ نا گیپ بہت کم ہو گیا اس کی وجہ سے. تو اس طرح سے SCBT نے میری کافی ہیلپ. واٹ اباؤٹ یو؟ اچھا سر, میرا اس میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایلومنائی کا جو گروپ اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک کائنڈ آف فیملی ہے. ہم نہیں جانتے کسی کو, کوئی لاہور سے ہے, کراچی سے ہے, بٹ جب آپ کام کریں نا, آپ کو آٹومیٹکلی اس پہ ٹرسٹ بلڈ ہے, مطلب کیونکہ وہ SCBT کا ہے, آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہو. اور اتنا ٹرسٹ ڈیولپ کیا اسکلز نے کہ آپ لوگوں نے شادی کر لی؟ نہیں, کبھی وہ اس طرح کی کوئی تھاٹ آئی نہیں نا کہ کچھ غلط ہوگا یا کچھ بھی اس طرح کا. ویئر ڈیڈ یو فرسٹ میٹ؟ سر یہی تھا کہ ایونٹ پہ ملاقات ہوئی تھی, اسکلس کا ہی ایونٹ تھا, تو اس میں ہی ملاقات ہوئی تھی, لیکن وہ تو ہماری وہی کام کے ریلیٹڈ ہی تھی. جس طرح ریلیشن شپ والا تو وہ تو بات ہو تو شادی تک تو نہیں پہنچتی دوست. نہیں سر, وہ واقعی کام کے ریلیٹڈ ہی تھے. ٹھیک ہے, سیریسلی تب مطلب ہماری اس کے بعد تو ملاقات ہوئی نہیں کافی وقت نا, وہ بھی اس کے بعد 1 سال کا گیپ ہے جس کے بعد شادی کی تب بات ہوئی. ناؤ بیک ٹو ورک. AI SEO آ گئی ہے, بالکل, تو آپ ارلی اڈاپٹرز میں سے ہو, اور ابھی انشاءاللہ آپ پڑھاؤ گے بھی صحیح. کیسے SEO چینج ہوگی, کیا پوٹینشیل ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں SEO از گون, SEO از ڈیڈ, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ سر SEO ڈیڈ تو نہیں ہونے والی, SEO کی فارم چینج ہوتی جائیں گی. آپ کو مختلف چیزوں کے لیے SEO کرنی پڑے گی. لیٹ سے اگر گوگل کا ایک سرچ مارکیٹ ہے اتنی بڑی, گوگل ابھی کہیں جانے نہیں والا, گوگل اڈاپٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو, AI اوور ویوز آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح گوگل اور بھی بہت سی چیزیں لانچ کر رہا ہے. SEO تو چینج ختم نہیں ہوگا, SEO کی فارم چینج ہو جائے گی, یا تھوڑا بہت آپ کو امپروو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. SEO کہیں جا نہیں سکتا, ایک $1 بلین انڈسٹری ہے. اب جس طرح آج کل AI آ گیا, AI سے AI اوور ویوز آ گئے ہیں, اس کے اندر ریزلٹس آ رہے ہیں, تو اب اس کی وجہ سے کچھ نیو فیلڈز آ رہی ہیں کہ آپ کس طرح ChatGPT کے اندر رینک کر سکتے ہیں, جیمینائی کے اندر, پرپلیکسٹی کے اندر اپنی سائٹس کو رینک کر سکتے ہیں, وہاں سے کس طرح لیڈ جنریٹ ہو سکتی ہیں. اب اس میں ایک گلوبل ریس چل پڑے گی. جو برانڈز جن کے پاس زیادہ ریونیو ہے, جو بہت ارن کر رہے ہیں, جو آلریڈی گوگل پہ رینک کر رہے ہیں, ایڈز بھی رن کر رہے ہیں, سب کچھ ان کے اندر یہ ہوتی ہے کیوریوسٹی کہ ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے نا, تو ہم ارلی اڈاپٹر موو لیں اور ہم ابھی سے اپنی رینک کر جائیں, تاکہ ہمیں بعد میں کمپٹیشن نہ فیس کرنا پڑے. کچھ بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ اس طرف سوچتے ہیں کہ یار ہمیں نا پرپلیکسٹی پہ, جیمینائی میں اور ان سارے ماڈلس کے اندر, LLM ماڈلس کے اندر رینک کرنا چاہیے. تو وہ یہ ایک نیو چیز آ رہی ہے جس پہ ابھی کافی ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ کر رہے ہیں. آن دا فیس آپ کو کوئی زیادہ لوگ نہیں نظر آئیں گے, بیک اینڈ کے اوپر ان پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. ویکٹر امبیڈنگز ہیں, اس طرح کی کافی ساری اور ٹیکنیکس ہیں جن کو وہ یوز کر کے اپنی سائٹس کو آپٹیمائز کرنے کی اور رینک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹیسٹنگ کر رہے ہیں بیسیکلی ابھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آنے والے دنوں میں بہت بڑھ جائے گی. آپ لوگوں کی ایجنسی چلاتا کون ہے, حاشر یا پمرا؟ میٹنگس حاشر کرتے ہیں, پھر میٹنگس کر کے جو کام کا ہوتا ہے وہ میرے تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کام کروانا ہے. تو کیونکہ میٹنگس رات کے وقت میں ہوتی ہیں, ٹیم دن میں آتی ہے, میں صبح میں آفس جاتی ہوں, 9 to 5 میں وہاں ہوتی ہوں, ٹیم سے کام کرواتی ہوں. 6 بجے جب حاشر نے آفس آنا ہوتا ہے, حاشر تک کام پہنچ جاتا ہے کہ کام ہو گیا. تو پھر حاشر نے کلائنٹس کو ڈیل کرنا, کیونکہ کلائنٹ زیادہ ہیں تو میٹنگس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان کا. پمرا, لوکل SEO کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میرا ایک بزنس ہے, میں اس کو ملتان میں بھی رینک کرنا چاہتا ہوں, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی. میرا جو ابھی تک میرا ایکسپیرینس جا رہا ہے اور جو ہم نے اسٹریٹجیز ٹرائی کیا, اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ بیس رہو نا, آپ اپنی ویب سائٹ میں یا ہوم پیج وغیرہ میں آپ وہی لوکیشنس کو ٹارگیٹ کرو کہ ہم ملتان بیسڈ ہیں. لیکن اب جیسے لاہور کے لیے آپ کو رینک کرنا ہے, تو آپ ایک لاہور کا ایک الگ سٹی پیج بنا لو, سٹی پیجز بناؤ, سٹی پیجز میں ان کی میری ویب
ویب سائٹ ہے iskills.com, تو میں کیا بناؤں iskills.com/Karachi /لاہور. ٹھیک ہے. لاہور, یا آپ ایس کورس لاہور, ایس کورس کراچی, یا آن لائن ایس کورس کے آپ کوئی بھی آپ جس پہ رینک کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ کی ورڈ وغیرہ پراپر ریسرچ کر کے, لیکن آپ پھر سٹی پیجز بنائیں گے. اور پھر سٹی پیجز میں ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ ہم لاہور میں ٹریننگ دے رہے ہیں, جیسے لوگ کی ورڈ ٹارگیٹ کرتے ہیں نا کہ ایس کورس لاہور. اب وہ جو لاہور سے وہ سرچ کرے گا, وہ لیٹس سپوز ویب سائٹ پہ لینڈ بھی کر گیا, اس کو تو یہ لگے گا کہ لاہور میں کسی جگہ پر کورس بیچ رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سرفس کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں یا وہاں کی آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جیسے ہمارے بزنس الگ طرح کے ہیں کہ اگر کوئی وینڈر ہے یا تو ہم یہ کہہ دیں گے نا کہ وی سرو دس لوکیشن, یا چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دے کے ہم پراپر اس طرح کی لوکیشن کانٹینٹ لکھوا لیتے ہیں جس میں ہم کلیئرلی مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیسڈ نہیں ہیں, ہم بیسڈ ملتان میں ہیں, لیکن ہم آپ کی آڈینس کو بھی سروس دے رہے ہیں, آپ کو بھی کیٹر. People from there love to come visit us and get ہاں اس طرح سے. اب اینڈ میں ہم کریں گے کچھ ریپڈ فائر کوسچنز. اچھا, ہو از مور دیسی ایٹ ہارٹ؟ more desi at heart. ہاں, Pimra. agreed? No. What's your desi food to eat together? باربیکیو. Same. Is Pimra were to fire Hashir, what would the reason be? Pimra ہی بتائے گی. ہاں پریشر بہت ڈالتے ہیں, یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام ابھی ہو. لیٹس سپوز کلائنٹ نے رات 8 بجے آنا ہے, 9 بجے آنا ہے, مجھے پتہ ہے ٹائم ہے, آرام سے کام ہو جائے گا, لیکن نہیں, کام ابھی ہو, ابھی 4 بجے ہی ہو کے ختم ہو جائے گا. اچھا, ویسے ایلون مسک سے منسوب ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس نے یہ بات کہی یا نہیں کہی, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ خود کو یہ بتاؤ گے نا کہ آپ کے پاس 30 ڈیز ہیں کام کرنے کو, تو 30 ڈیز ہی لگیں گے. اگر آپ کہو گے اپنے آپ کو کہ 3 ڈیز ہیں کام کرنے کے لیے, تو 3 ڈیز لگیں گے. میں ایگری کرتا ہوں. ہر کسی کی نا ایک نیچر الگ ہوتی ہے, میں پریشر میں کبھی کام نہیں کر سکتی. Pimra's favorite tea spot for brainstorming sessions? ٹی اسپاٹ بہت سارے ہیں, ٹی تو بہت شوق سے پیتی ہیں. ایسے ہی ہے ویسے موسٹلی. اب ہم لوگ آفس ہی ہمارا ایک ٹی اسپاٹ بن گیا ہے. Who is more likely to take a day off for chai and pakoras on a rainy day? What is the one thing Hashir loves but Pimra hates about running the agency? یہی کہ پریشر میں رہ کے کام کرنے میں بہت ایزی لے کے چلتی ہوں چیزوں کو. حاشر کو ہوتا ہے کہ ٹائم سے یار ایزی لے کے چلیں گی تو ایزی لے کے نہیں, کام ہو رہا ہے, ہر کوالٹی بھی ہو رہی ہے, سب چیزیں اوکے ہیں, لیکن تھوڑا بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا, اگلے کو پریشرائز کرتے رہنا, کام ہے, تو وہ چیز تھوڑا سا لگتا ہے. میرا یہ ایٹیٹیوڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں ایکسپینشن کا ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہوں, اور یہ کرنٹ کام کو بس ہو رہا ہے, یہ اس کا سوچ رہا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ ڈفرینس ہے مائنڈ سیٹ میں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے فردر ایکسپینڈ کرنا ہے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کام کرنٹ چل رہا ہے یہ تو اوکے چلے. دونوں اچھی ہیں نا یہ کام. تو پھر who said I love you first? حاشر بولی کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ڈر گیا بھائی, پریشر لے لیا اس نے, واقعی پریشر لے لیا اس نے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, دونوں نے اکٹھے ہی کیا تھا جو بھی تھا. تو What is the weirdest client request you have both had to deal with? weirdest client request, مجھے لگتا ہے کہ بہت کم بجٹ کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے زیادہ کام, تو یہ ایک ویئرڈسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم منع بھی کر دیتے ہیں کلائنٹس کو کہ یار آپ کا بجٹ بہت کم ہے, اس میں ہم کام نہیں کر سکتے. یہی ویئرڈسٹ ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا کلائنٹ جس سے آپ بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہوں, وہ پھر اس طرح کی ریکویسٹ ڈال دے تو وہاں تھوڑا سا ویئرڈ ہو جاتا ہے کہ یار ریلیشن شپ بھی ایک بن چکا ہے, کام بھی چل رہا ہے, اور وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یار پلیز صرف اس پروجیکٹ کے لیے $5 میں ایک بہت پروفیشنل لوگو بنا کر دے دو. نہیں پاسبل, کیسے ہوگا؟ اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں یا تو فری میں کمپلیمنٹری دے دیں, اس کو بولتے ہیں کہ پھر تم رہنے دو پھر پیسے. Okay, if Hashir had to describe Pimra in 3 words, what would they be? Hashir's wife. And vice versa. اچھا, میں اگر کہوں گی تو ہارڈ ورکنگ اور پیشنیٹ. Who is the bigger foodie? دونوں. What is Hashir's most annoying habit at work? اب ریپیٹ نہ کرنا کہ وہ پریشر لے لیتا ہے, یہ صرف ایک بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت اچھے ہو کے ریلیکس ہو کے کرتے ہیں کام, بس اس میں یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. Who is your biggest inspiration in the freelancing industry? سر آپ ہی ہیں. One thing about Pakistani freelancing you think needs to improve? پاکستانی فری لانسنگ میں امپروومنٹ کی ضرورت یہی پہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن اسکل اور جس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. اکثر ایسے لوگوں سے میرا ہوا انٹریکشن جن کو اسکل اس لیول کا نہیں ہے, لیکن ان کا پروفیشنلزم, ٹائم پہ آنا, میٹنگس کرنا, سسٹمز, ان کی کمیونیکیشن, ان کا بیک گراؤنڈ میٹنگس کے دوران, ان کی کمیونیکیشن پاور وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ان کی اسکل سیٹ اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن وہ ارننگ اس بندے سے 10 گنا زیادہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک پروفیشنلزم ان کے اندر کمیونیکیشن میں ہے. ان کو پتہ ہے کلائنٹ سے کس طرح بات کرنی ہے, کیا ایتھکس ہوتی ہیں, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. What's a Pakistani movie or drama you would recommend to your team for motivation? ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. میں تو دیکھتا بھی نہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا سر, کام اتنا ہوتا ہے, ہم بس کام کرتے ہیں. One thing you have learned about teamwork from managing a team? ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیم کو وہی فیل ہو رہا ہو کہ ہمیں ویلیو پرووائڈ ہو رہی ہے یا ہمیں ویلیو مل رہی ہے, کسی نہ کسی
طریقے سے, تو ہی وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم میں چلتے ہیں. فیوریٹ کلائنٹ سکسیس اسٹوری فرام یور ایجنسی؟ سر فیوریٹ اس میں یہی ہے کہ ایک کلائنٹ ہیں جو کہ بیسڈ کر رہے ہیں ایک اسمال سے ٹاؤن میں, لیکن وہ رینک کرنا چاہ رہے تھے ایک ایسے ایریا میں جو کہ بہت وائڈ ہے اور ان کا وہاں سے ہے بھی الگ جگہ پہ, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے ان کو وہاں پر میں جہاں پر وہاں گیا تھا ایون سنگاپور میں, وہاں پر میں ایچ کے ایونٹ پہ گیا تھا, وہاں پہ ایکسپرٹس کے پاس بھی آنسر نہیں تھا اس کا کوئی کلیئر, اور میں نے اس پہ ورک کیا, ان کو میں نے سرپ کا انالیسس کیا کہ کیا ان کی ورڈس پہ سرپ چینج ہو رہا ہے لوکیشن کی وجہ سے کہ نہیں. اب لوکیشن میں تو ہم نے ان کو رینک کر دیا, لیٹ سے وہ ایک کی ورڈ ٹائپ کر رہے ہیں اس لوکیشن کے اوپر تو وہ رینک کر رہے تھے, لیکن وہ گلوبلی بھی اس کی ورڈ پہ رینک کرنا چاہ رہے تھے کہ خالی ان کی کمرشل کی ورڈ یوز کیا جائے اسمال اور وہ اس پہ رینک کریں. اور وہ کلائنٹ بھی تھوڑا سا سخت تھا کہ وہ زیادہ ویب سائٹ پہ چینجز بھی نہیں کرنے دیتے تھے, تو اس پہ پھر بھی ان کی ریسٹرکشنز کے ہوتے ہوئے میں نے وہاں پر رینک کیا. تو وہ ایک میرے لیے بہت ایک اچھی فیلنگ تھی کہ کلائنٹ نے کافی زیادہ ریسٹرکشنز بھی دیں, اور وہ ایک ایسی چیز تھی جو ایکسپرٹس کے پاس بھی آنسر نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے پاسبل نہیں ہے, آپ وہاں پر الگ سائٹ بنا لو اس لوکیشن کے لیے. اچھا, ابھی آپ سنگاپور گئے تھے, SEO کی وہاں پہ AHREFs کی طرف سے ایک بہت بڑی ورک شاپس ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, پورا ایونٹ ہوتا ہے, کیا لرن کیا اور کیا ڈفرینس فیل کیا؟ سر کیونکہ میں ایک US کمپنی کے ساتھ آلریڈی کام کر رہا تھا, جو ورک شاپس تھیں وہاں پہ پاکستانی ایک ہی میں تھا, جو کانفرنس تھی اس میں 2 پاکستانی تھی, میں ایک تھا, ایک اور لڑکا تھا, وہ بھی SCPT کا تھا. جو ورک شاپس تھی نا سر, اس میں جو وہ پڑھا رہے تھے وہ میں آلریڈی سیکھ کے گیا ہوا تھا یہاں سے, کیونکہ میں US کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا, ہمارے پاس ٹاپ لیول ایکسپرٹس تھے وہاں پہ, اور کیونکہ میرا رول AI SEO اسپیشلسٹ میں کنورٹ ہو چکا تھا, تو زیادہ تر باتیں وہاں پہ AI کی ہو رہی تھیں, اور میں وہ ساری چیزیں میں آلریڈی کر کے گیا تھا. گوگل کے الگورتھم لیکس جو آئے ہیں ان میں جو اپڈیٹس آئی ہیں وہ ساری چیزیں موسٹلی ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. کیونکہ میرا ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا تھا تو مجھے کچھ وہ نہیں فیل ہوا کہ میں کوئی لیفٹ آؤٹ ہو رہا ہوں یا مجھے کوئی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. الحمدللہ کافی ساری چیزیں وہی تھیں جو ہمیں آتی تھیں. کچھ صرف ایسی چیزوں کا وہاں پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے نے ایک اپنے انڈیویجول لیول پہ ایک ایکسپیریمنٹ رن کیا اور اس نے 300 ویب سائٹس کی ٹیکنیکل SEO وائز فکس صحیح نہیں تھی سائٹس, کانٹینٹ اچھا تھا تو وہ رینک کریں کہ نہیں. اس طرح کی کافی ساری جو ان کی اپنی فائنڈنگس تھی نا وہ آپ کو وہاں پتہ چلتی, تو اس حساب سے اور آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. جس طرح CEO تھا وہاں کا AHREF کا, اس سے میرا انٹریکشن ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور وہاں پہ جو مختلف کمپنیز کے CEO آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا. علی بابا کا جو مارکیٹنگ کا مینیجر تھا اس سے میرا انٹریکشن ہوا, اس سے بات چیت ہوئی. اس نے کہا کہ جب AI SEO پہ ہم ورک کریں گے تو آپ کو مطلب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی ٹیم میں. تو اس طرح کی آپ کو نا کولیبوریشن بہت اچھی ہوئی. What is the strangest request a client has ever made? سر اسٹرینجسٹ ریکویسٹ ایک کلائنٹ نے جو آج تک کی ہے اس میں میجرلی یہ ہوتا ہے کہ تم کام کر لو ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, پیسے جو ہے نا ہم دیکھ لیں گے پھر, مطلب سمجھ رہے ہیں نا. صحیح ہے. کچھ کلائنٹس ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری کنٹری میں آ جاؤ, ٹھیک ہے, اور آپ ہمارے یہاں پہ کنٹری میں آ کے آپ ہماری ٹیم کو مینیج کرو, ہمارا کام کرو. کیونکہ اب میں ایک اپنی کمپنی خود رن کر رہا ہوں, تو میں اپنی کمپنی چھوڑ کے میں ان کی کمپنی میں کیوں ایز اے امپلائی جا کے کام کروں. میرا تو اور رول ہے, میرے اور اپنی ٹیم ہے جو میرے پہ ڈپینڈنٹ ہے, گولز ڈفرینٹ ہے. تو ان کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارا سسٹم رن کر دو. Describe Pimra's management style in one word. ایلیگنٹ. اچھا, tea breaks اور site audits, what's more important? سائٹ آڈٹس. What's your proudest achievement as an agency owner? سر ہم نے لاسٹ ایئر 100K پلس ریونیو ہٹ کیا ہے. آئی تھنک دیٹس اے گڈ مائل اسٹون. One tool you can't live without for SEO. پرسنلی SEMrush. What's your favorite desi street food when working late? باربیکیو. What's the most common mistake small businesses make in SEO? کامن مسٹیک سر, ٹائٹل ٹیگ میٹا ڈسکرپشن ڈالے ہی نہیں ہوتے, اور گوگل اسی کی بیس پہ کافی سائٹس کو رینک کر رہا ہے. What's a myth about SEO that drives you crazy? متھ یہی ہے کہ SEO ڈیڈ ہو جائے گی کل, ڈیلی جنازہ نکل رہا ہے. What's harder, explaining SEO to clients or understanding their demands? سر ایکسپلیننگ SEO ٹو کلائنٹس از ہارڈر, کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کانٹینٹ میں کی ورڈ ڈالے ہی نا, کیونکہ ان کو اوبویسلی ان کو اپنی برانڈ کی ریپرزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کی ورڈ کو آپ نے ان نیچرل وے میں نہیں ڈالنا, انٹیگریٹ بھی کرو تو بہت نیچرل وے میں رینک بھی کر دو. اب جس طرح انہوں نے ایک ٹائٹل ہے, جس طرح میں نے اس کلائنٹ کا بتایا جن کو ہم نے وہاں رینک کیا ہے, اب ہوم پیج کے اوپر جو ان کا مین ٹائٹل ٹیگ ہے نا وہ نہیں وہ چینج کرنے دے رہے, اس میں کوئی کی ورڈ ہی نہیں ہے, نہ کوئی لوکیشن کا مینشن ہے, وہ ان کے جو ان کی سروس ہے اس کے بارے میں ہے ہی نہیں. وہ ایسے ہے بس انہوں نے کریٹیو اور اس طرح کر کے انہوں نے ورڈ ڈالا, کرافٹ کریٹیو, جس طرح ایک ہوتے ہیں نا یونیک, بس آپ نے بننا ہے وہ. What is the weird keyword you have ever ranked for? سر اس میں وہ ایک کلائنٹ ہے, وہ نا وہاں پر نا US کے اندر نا ریسٹ رومز ملتے ہیں جو پورٹیبل ہوتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. یہ میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, بہت آگے لوکل SEO میں اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو وہ جیسے رینک اینڈ رینٹ کے لیے نیچز وغیرہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پورٹیبل ریسٹ رومز کے نیچے آگے بہت گرو کرنے والی ہے. جیسے روفنگ وغیرہ کی کرتی تھی پہلے ایک ٹائم پہ, اب
पोर्टेबल रेस्टरूम्स बहुत. तो उसमें सर वो कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जो आप समझ जाएं. If Pimra were not managing the team, what would happen? टीम का काम डे बाय डे खराब होता जाएगा, क्वालिटी लूज होती जाएगी क्योंकि मैं क्लाइंट्स के साथ बिजी हूँ. आपने घर भी जाना है वैसे, है ना? हाँ, घर भी तो जाना है सर, तो क्या करें. One dream project you would love to work on. बिकॉज मैं AI पे ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और तो मेरी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा AI टूल बनाएं जो कि इस वक्त GPT और परप्लेक्सिटी और जेमिनाई के ऊपर जो साइट्स रैंक कर रही हैं उनकी आपको रिजल्ट्स दिखाए कि अच्छा ये आपकी साइट है, इस पोजीशन पे रैंक कर रही है, इन क्यूरीज पे रैंक कर रही है. ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप अभी कदम रखते हो तो इसमें कंपटीशन नहीं है. तो आप उसका एक ऐसा टूल बना सकते हो जो ना कि ट्रेडिशनल SEO में हेल्प करे बल्कि AI SEO में भी आपको हेल्प करे और एक ब्रिज के तौर पे काम है. What's your favorite software or app for project management? सर मेरा फेवरेट तो क्लिकअप है. जब मैंने US कंपनी वर्क किया है मुझे बाकायदा क्लिकअप की तरफ से वो भी सर्टिफिकेट भी मिला था टॉप यूजर वगैरह का. अभी हम अपनी एजेंसी में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्रीडकैम्प यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्लान है कि हम फ्यूचर में क्लिकअप के ऊपर कभी शिफ्ट करें. What is the best thing about working with Ashir? सर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत कोऑपरेटिव है. आप किसी और के साथ काम कर रहे हो, एक अननोन पर्सन के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप एक्सप्लेन करना. नहीं, वैसे ये चैलेंजिंग नहीं होगा कि यार हस्बैंड ही है, क्या कर लेगा मेरा? एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजीज आराम से बैठ के बनाते हैं. Okay, next, the most annoying thing about him. Okay. बहुत प्रेशराइज Need बहुत to write करते a हैं list? काम. नहीं सिर्फ एक ही है कि Stress लेना प्रेशराइज है, बहुत करते stress हैं. लेना, okay, Stress बहुत. What's your go-to snack during a late night writing? मैं वैसे लेट नाइट काम नहीं करती, पहले मैं करती थी लेट नाइट, बट अब मेरा मॉर्निंग का ही है. फिर भी एक अगर करो तो go-to snack क्या होंगे? हाँ, चाय ही होगी, चाय बिस्किट्स. Okay, if you could describe your writing style in one word, what would it be? अच्छा, मेरा ये है कि मैं राइटिंग जब करती थी ना, मुझे यूनिक में भी कॉपी करना पड़ रहा है, तो यूनिक तो ना नहीं, हुआ. मैं बताता हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मैं फिर लिखती थी. अभी भी मैं राइटिंग के जैसे स्पोर्ट में मैं दे रही होती थी स्पोर्ट जब, तो मैं उनको यही कहती थी आपने कुछ ना कुछ यूनिक उसमें कंटेंट में लिखना है जो कोई और कवर नहीं कर रहा. जैसे आप यूट्यूब से कुछ देख रहे हो या आप वो ऐप या वो आप चीज़ को देख के उसकी इमेजेस देख के कुछ इस तरह का लिखो जो कोई और आपका कम्पिटिटर कवर ही नहीं कर रहा. Okay, what's the strangest client feedback you've ever had? मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने बहुत मेहनत करके काम करके दिया है, यही बहुत नया आया था. अच्छा, मुझे नहीं पता था यही कंटेंट है, मतलब ऐसे ना, तो मैंने कंटेंट लिख के दिया प्रॉपर और वो मुझे उन्होंने कहा कि यही कंटेंट है. तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो चुका है. What's your favorite productivity app or tool? आसान. What's harder, dealing with team or client? डीलिंग विद टीम. What's the must-have skill for every female entrepreneur in Pakistan? हाँ, ग्रोथ माइंडसेट. लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि पैशनेट होना चाहिए और आपको कमिटेड रहना चाहिए कि आपको करना है और करना ही है. What's your biggest achievement? मतलब जब मैंने ये इस काम में मैं एंटर हुई थी तब मेरा एक ड्रीम था कि मेरा अपना ऑफिस हो, मेरी एजेंसी हो. सो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं आपका तो नहीं है ना, वो तो इसका है ऑफिस. मेरा ऑफिस उन्होंने टेक ओवर किया ना. नहीं, साथ ही हमने शुरू किया था. हमारी एजेंसी पहले बनी है, फिर हमने ऑफिस बनाया है. What's the funniest moment you have had while working on a client project? इसमें फनीस्ट ये है कि क्लाइंट कहता है कि मेरी साइट पे एक भी चीज़ चेंज किए बगैर मुझे रैंक कर दो. What is more likely to forget important dates, you or Hashir? वो तो ऑफ कोर्स इनको मेरी बर्थडे भी नहीं याद. Morning meetings or late night brainstorming sessions? लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस. What's Hashir's funniest habit while working? भूल गई. बहुत सीरियस होकर काम करते हैं. हाँ, बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, मतलब 5-6 स्क्रीन्स तो हैं और फिर 5-6 स्क्रीन्स के अलावा जो उनके लैपटॉप्स हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है. ही इज ऑलरेडी कवर्ड विद मल्टीपल. नहीं, इसको फिर आपको कहीं और जाके काम करना पड़ जाए. जैसे सिंगापुर गए थे. जी सर. आपको तो मजा ही नहीं आ रहा. सर मेरे पास एक मेन है ना लैपटॉप, मैं वो है कैरी, वो जब मैं घर जाऊंगा तो मैं साथ ले जाऊंगा. मैं कहीं भी जाऊंगा वो मेरी डिग्गी में होगा गाड़ी. नहीं, वो बंदा एक हैबिचुअल हो जाता है ना काम का. लेकिन सर ये है कि उससे मेरी स्पीड थोड़ी सी इफेक्ट होगी, लेकिन काम तो हो जाएगा ना, क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रैवल तो नहीं इतना कर रहा, तो उसमें मेरा काम हो जाता है. और एक और मजे की बात ये है कि दो लैपटॉप्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो वो दूसरा भी कैरी वाला मैं कभी कभार साथ ले जाता हूँ, तो दो वहाँ पे स्क्रीन्स भी दो मिल जाती. What's your favorite memory while you were studying at iSkills? माय फेवरेट मेमोरी इज सर आपके लेक्चर्स लेते हुए जब आप मोटिवेट कर रहे हो तो उसमें एक मोटिवेशन मिलती है, बंदे को सीखने को मिलता है आपके एक्सपीरियंसेस से. वही मेरी लिए जो है ना फेवरेट चीज़ें थी कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं और आप अपनी एक्सपीरियंस को उनसे सबसे शेयर कर रहे होते हैं. और मेरी
میری آئی اسکلس میں فیوریٹ میں آئے گا جو ایک تو میں نے ماسٹر کلاس ڈلیور کی تھی اور جو بل بورڈس پہ میری پکچر لگی تھی وہ فیوریٹ میموری میں. اچھا, if you could time travel, which moment of your career would you revisit? میرا تو جو بگننگ تھا نا, میں تو وہ چینج کرنا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے اسٹارٹ میں نا, کریئر کے اسٹارٹ میں برا ایکسپیرینس اتنا لے لیا کہ مجھے پھر بعد میں اچھے لوگوں کی یا اچھے کام کی قدر ہوئی, کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں جو واقعی اوتھینٹک چیز ہے یا کون سے اوتھینٹک لوگ. فار می آئی ول ناٹ چینج اے تھنگ. مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ایکسپیرینسز رہے تھے انہوں نے مجھے شیپ کیا ہے جو بھی میں آج ہوں اور جو میں نے آگے بننا ہے. آئی ول ناٹ چینج اینی تھنگ.